بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ مروزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد محترم رات کو آپس میں حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے، یعنی حدیث کو اسی کی مثل حدیث کے ساتھ ملایا کرتے تھے کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا ان میں فرق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم تقابل کیا کرتے تھے، کسی نے وہاں پر نور کا ایک ستون دیکھا، پلر، جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسا نور ہے؟ تو جواب ملا، میں اور میرے والد محترم حدیث پاک کا تقابل کرتے وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ اسی کا نور ہے۔ اس مہک پر شمیم بھی سلام، اس چمک پر فروغ بار درود، ان کے ہر جلوہ پر ہزار سلام، ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانور جب بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تب ان کی بولی ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ کچھ کہہ تو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے شعر کے بارے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، بڑی ہی ایمان افروز اور بڑی دلچسپ روایت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ عز وجل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شیر کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے کسی نیک شخص پر قابو نہ دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کتنی عظیم ہے، کتنی مفید ہے کہ خونخوار درندہ شیر، جس کا کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہے، خونخواری اس کی طبیعت میں شامل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے نیک پر مسلط نہ کرنا، مجھے نیک پر قابو نہ دینا۔ تو نیک شخص کی قدر، نیکیوں کی قدر شیر بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی یقیناً یقیناً بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث پاک نقل کی کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یعنی بھلائی اور برائی کو، نیکی اور گناہ کو
لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی، خوشخبری دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی اپنے کرنے والوں سے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی سکت نہیں رکھیں گے دور ہو سکیں، یعنی کیپیسٹی نہیں ہوگی، یہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ برائی سے دور ہو سکیں، بلکہ وہ برائی کے ساتھ مزید چمٹیں گے۔ تو دو چیزیں آئیں، ایک طرف نیکی آئی اور دوسری طرف برائی آئی۔ تو یہی دو کام دنیا میں کرتے ہیں کہ نیکی کریں گے یا برائی کریں گے، یا وہ کام کریں گے جو نہ نیکی ہے نہ برائی ہیں۔ بہرحال ہم دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس دنیا میں دیکھیے کہ نیکی سے ہم معاذ اللہ کتراتے ہیں، نیکی سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، ہماری مسجدیں کتنی آباد کتنی غیر آباد یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، نیکی ہے۔ روزہ رکھنے سے کتنے لوگ کترا جاتے ہیں بہانے بازیاں کر کے، آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے ہی لوگ علم دین سیکھنے سے بھاگتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو علم دین کے شوق میں آگے بڑھے چلے آتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے علم دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی لے لیجئے، ماں باپ سے بھلائی کرنا لے لیجئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا لے لیجئے، صدقہ کرنا لے لیجئے، اور عاجزی کرنا لے لیجئے، دوسروں کی خیر خواہی کرنا لے لیجئے، دوسروں کی دلجوئی کرنا لے لیجئے، نماز، تلاوت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کتنا شوق رکھتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، شوق رکھنے والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ دنیا میں برائیوں کی طرف جانے والے، برائیوں کی طرف لپکنے والے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب کسی جگہ معاذ اللہ ناچ رنگ کی محفل ہے تو وہاں پر گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہ کر بھی اس کا ٹکٹ لیں گے۔ اسی طرح سے معاذ اللہ شراب نوشی کا معاملہ ہے تو زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کر کے بھی شراب حاصل کریں گے۔ اس طرح دیگر گناہوں کو لیتے چلے جائیے، رشوت منہ کو لگی پڑی ہے لوگوں کے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، بچنے والے ہیں تو رشوت لوگوں کے منہ کو لگی پڑی ہے۔ سود کا لین دین اب گویا کہ کوئی برائی ہی نہ رہی، لوگوں نے اس قدر اس کو اپنا معمولات میں شامل کر دیا۔ اسی طرح نماز قضا کر دینا، روزے قضا کر دینا، مسلمان پر ظلم کرنا، دوسروں کا قرض دبا جانا، دوسروں کے پیسے چوری کر کے کھا جانا، اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، دوسروں کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنا، دوسروں سے بھتہ مانگنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان کی طرف لپکتے ہیں۔ تو آج نیکی سے ہم دور بھاگتے ہیں، کل نیکی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ کس کے قریب آئے گی، کس کو خوشخبریاں سنائے گی؟ آپ نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک سنی کہ یہ اپنے کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں گی۔ تو آج نیکی سے تعلق جوڑیں، بروز محشر اس تعلق پر آپ کو رشک آئے گا، اس تعلق پر آپ کو فخر ہوگا، یہ تعلق بروز محشر آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اور برائی جس سے آج تعلق جوڑتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، اور کسی کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، ہم خود ہی کافی ہیں۔ نیکیوں میں ترغیب دی جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے، پھر بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج نیکیوں کو چھوڑ کے جب برائیوں سے آپ رشتہ قائم کریں گے، برائیوں سے آپ تعلق قائم کریں گے، برائی کو اپنا آپ سرمایہ حیات قرار دیں گے، تو کل یہی برائی ہوگی کہ جس سے آپ دور بھاگنا چاہیں گے۔ وائے
اس لیے کہ یہ برائی آپ کو معاذ اللہ جہنم میں لے کے جائے گی، پھر آپ بھاگیں گے اس سے۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے برائی سے، تو کرنا آج ہے اور اس کا بھرنا کل ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو آج جیسا بوئیں گے کل ویسا کاٹیں گے۔ آج نیکی سے تعلق جوڑیں گے تو نیکی ہمیں خوشخبریاں دے گی، تو آج اگر برائیوں سے تعلق جوڑیں گے تو برائی ہمیں نقصان دے گی۔ تو فیصلہ کرنے کا وقت آج ہے، ٹوڈے، آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق نیکی سے جوڑنا ہے یا معاذ اللہ برائی سے جوڑنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ میں خوب واضح کرنے کی کوشش کر چکا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ آسان نیکیاں، اور اس میں ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ آسان نیکیاں ہم ہر سلسلے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ نیکیاں وہ ان معنوں میں آسان ہیں کہ ان میں مشقت نہ ہونے کے برابر ہے، یا اگر ہے تو بہت کم ہے۔ تو ایسی ہی ایک نیکی آج بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف اور دیگر کئی کتب میں یہ حدیث پاک شامل ہے، اور کئی بزرگان دین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں میں کتاب لکھنے سے پہلے لکھا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث پاک، جو درس نظامی نہیں بھی پڑھتے یا دینی کتب کا مطالعہ نہیں بھی کیا وہ بھی اس سے واقف ہوں گے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیت ہی پر ہیں۔ اس کا جو اور بھی باب محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یا اعمال کا ثواب نیت سے ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نجات، انما الاعمال بالنیات کا لفظ آیا تو نجات یہ نیت کی جمع ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، پختہ ارادہ، خواہ کسی بھی چیز کا ہو، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نیت کی ڈیفینیشن۔ تو نیت بہرحال موجود ہوتی ہے۔ ایک انسان اسٹیشن کی طرف تیزی سے بڑھا چلا جا رہا ہے، اس تیزی میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی کس بات کی جلدی، تو یہی بتائے گا یار میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، وقت پر اسٹیشن پہنچ سکوں۔ اسی طرح ایئرپورٹ پہ جانے والا بھی جلدی جاتا ہے تاکہ میں وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو تاکہ ہے نا، اس لیے، کیونکہ، تو یہ جلدی جانے کی یہ جو وجہ ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں، دل میں ہوتا ہے۔ یہ لکھوا کر بورڈ کے اوپر نہیں لگایا جاتا۔ عبادت اور نیت کا بڑا تعلق ہے آپس میں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر نیت کے درست ہی نہیں ہوتی، ان کو اصطلاحی طور پر، یا وہ کہہ لیں کہ وہ علماء کی زبان میں عبادت مقصودہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ۔ اب ایک شخص تکبیر تحریمہ کہی اور کھڑا ہو گیا، اب بالفرض اس سے پوچھا جائے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ بات نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائی کس کی پڑھ رہے ہو؟ اب وہ سوچنے لگ پڑے کہ کس کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا زہر کے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ نیتیں حاضر کرنی ہوتی ہیں دل میں پہلے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں میں، تو اب اس کا ثواب ملے گا، اب وہ ادا ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے تو وہ بھی بغیر نیت کے درست نہیں ہوگا۔ تو اب یہ الگ بات ہے کہ نیت بعض اوقات صراحتاً بھی ہوتی ہے، صراحتاً مثلا زبان سے کہہ لیا اس نے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، یا یہ نیت یہ زبان سے کہہ لی کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا زبان سے نہیں کہا، دل میں موجود ہے۔ تو دل میں ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے۔
تو نیت کبھی صراحتاً ہوتی ہے کبھی دلالتاً ہوتی ہے. جیسے کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ بغیر نیت کے درست تو ہو جائیں گی، لیکن اگر نیت نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. جیسے کہ وضو، اس کو علماء اپنی زبان میں عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں. تو یہ وہ عبادت ہوتی ہے جو کسی کے واسطے سے عبادت بنتی ہے، بذات خود عبادت نہیں ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت آسان نیکی کس طرح ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر جا رہا تھا اور دوسرا شخص نہ اس کو وہ جانتا ہے نہ کوئی نیت، بس ویسے ہی 1000 روپے اٹھا کر اس کو دے دیے کہ یہ لو 1000 روپے. اب اس میں کوئی نیت نہیں تھی، نہ تو صدقہ نافلہ کی نیت کی، نہ کوئی صلہ رحمی کی نیت کی، نہ یہ کہ یہ محتاج ہے، مسافر ہے، اس کی مدد کر دوں، نہ یہ کہ یہ میرا دوست ہے تو میں اس کی مدد کر دوں. تو کوئی اچھی نیت اس میں موجود نہیں تھی، بس ویسے ہی 1000 روپے اٹھا کے اس کو دے دیا. اسی طرح کوئی بری نیت بھی نہیں کہ ریاکاری ہو گئی، جناب 1000 روپے اس نے گھوڑے والے کو دے دیا ہے، یا نام ہو، شہرت ہو، اٹھا کے دے دی رقم. تو یہ بری نیت بھی نہ اچھی نیت نہ بری نیت، کچھ بھی نہیں تھی. اب اس حرکت کو کیا کہیں گے؟ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت عبث ہے، یعنی بیکار کام ہے. اب اگرچہ حقیقت میں وہ گھوڑ سوار اس کا کوئی رشتہ دار ہی ہو، ذی رحم رشتہ دار ہو، اب اس نے نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی اس کو اٹھا کے دے دیے. تو اب چونکہ نیت نہیں کی تھی تو اب اس کا کام بیکار جائے گا، نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. تو اچھی نیت سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھوڑے والے کو رقم دی اور یہ نیت کر لی کہ بیچارہ مسافر ہے اور مسافر کے پاس عموماً اخراجات کی کمی ہوتی ہے اور یہ چلو اپنے جو بھی خرچے ہیں وہ پورے کر لے گا، تو یہ صدقہ نافلہ بھی ہو جائے گا، امداد بھی ہو جائے گی. تو اب یہ اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا. ایک اور بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اور یہ بہت توجہ طلب ہے. فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور اپنے اقربا یعنی عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں کی مواسات یعنی ان سے ہمدردی، ان سے اچھا سلوک عمدہ حسنات یعنی اچھی نیکیوں میں سے ہے، مگر نیت اللہ تعالی کی رضا کی ہو. مثلا خون کی شرکت، یہ دیکھیں خونی رشتہ ہے، یا طبعی محبت کا تقاضا ہو، تو اس سے عند اللہ کچھ فائدہ نہیں. اس بات کو یوں سمجھیں کہ جناب یہ میرا سگا بھائی ہے تو اس لیے میں اس کو اٹھا کے رقم دے دوں اور مجھے لطف آئے گا کہ میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے ہیں، جناب اس کا ہاتھ ذرا کھلا ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی اب بھائی ہے تو یہ خون کی شرکت ہے، یہ خون کی وہ خونی رشتے کی محبت ہے، جس وجہ سے کر رہا ہوں. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ دلائی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں. آپ اس لیے اس کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی ایک عبادت ہے. تو جب صلہ رحمی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو یہ ثواب کی نیت شامل ہونی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیتیں تو ہر مباح کام، جائز کام، ایک تو وہ کام کہ جس کا اچھا ہونا فائنل ہے، ہر نیکی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ نیکی ہونا طے ہے. اور ایک جس کا برائی ہونا طے ہے، کسی کا قتل کرنا، کسی کی چوری کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اچھے کام میں اگر بری نیت شامل ہو جائے تو اس بری نیت کا وبال ہمیں ملے گا. لیکن برے کام میں جتنی بھی اچھی نیت کر لیں معاذ اللہ،
وہ برائی اچھائی میں نہیں بدلے گی، نہ اس نیت کا کچھ ثواب ملے گا، بلکہ بعض اوقات احکام بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف جائز ہوتے ہیں کہ نہ گناہ نہ نیکی، ان مباح کاموں کو ہم اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کا کام بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسا مدنی ذہن رکھتے تھے۔ حضرت ابن الحاج محمد بن محمد عبدری مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ عالم بعمل حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری خواہش ہے کہ ایک فقیہ، فقہ کا جاننے والا ایسا ہونا چاہیے جو صرف لوگوں کو ان کے اعمال کے مقاصد اور نیتیں سکھایا کرے۔ تو اب نیتیں سکھانے پر علماء کا، ہمارے اکابرین کا اتنا وہ زور، اتنی تاکید، تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی نیتیں سیکھیں کہ کون سی نیتیں کہاں کی جا سکتی ہیں۔ تو علم نیت بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کہاں نیت کرنی ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، تو اب وہ نیتیں جب کریں گے تو ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیتیں جانتا ہو، جو علم نیت جانتا ہو، ایک ایک کام میں اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتے ہیں، کام ایک ہوگا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اس کی۔ مثلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کے لیے جاتے وقت کی 40 نیتیں 40 نیتیں بیان فرمائیں، اور اس پہ بھی ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ مزید بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پانی پینا ہے آپ نے، تو پانی میں آپ پانی، ٹھیک ہے پیاس لگی ہے بندہ پانی پیتا ہے، لیکن پانی میں اگر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ پانی پینے کے بعد جو مجھے توانائی حاصل ہوگی اس سے مجھے عبادت پر قوت حاصل ہوگی اور میں عبادت اچھے انداز میں کر سکوں گا، آپ بتائیے نیت کتنی پیاری ہے۔ اور اس پانی کو پینے کے بعد میرے جسم میں توانائی ہوگی جس سے میں، اگر وہ کہیں ملازم ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس ملازمت کے جو شرعی تقاضے ہیں کہ اچھی طرح کام کرنا، سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، تو یہ تقاضے اچھی طرح سے پورے کر سکوں گا، تو اب یہ پانی پینا بھی اس کے لیے کار ثواب ہوگا۔ مزید بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو نیتیں بہت ساری ہیں۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اس میں نیت ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کی دل جوئی ہوگی، بچوں کی دل جوئی ہوگی۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیگریڈ نہیں کیا جائے گا، تو یہ چند چیزیں اچھے کپڑے پہننے میں، اور اچھے کپڑے پہننے میں بری نیتیں بھی ہو سکتی ہے کہ جناب میں لوگوں کے اوپر بڑائی جتاؤں گا اور دوسروں کو حقیر جانوں گا، اور جناب کم قیمت کے کپڑے والا جو میرے سامنے آئے گا میں اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بری نیتیں، ظاہر ہے جیسی نیت ویسا پھل، یہ تو ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمت المنان کے ہمراہ چلتے چلتے ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ حضرت کے صاحبزادے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اب جب میں واپس جانے کے لیے مڑا تو صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان کہ آپ انہیں رات کے کھانے کی دعوت نہیں دیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میری نیت نہیں تھی اس کی، یعنی میری نیت ہی نہیں تھی، اس لیے یہ میں نے کام نہیں کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیت کی تو کیا بات ہے، تو مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تب اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ عطا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اب مثلا حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ خوشبو لگانے میں اگر اتباع سنت، یعنی سنت کی پیروی اور تعظیم مسجد، کہ اگر اس کو مسجد میں جانا ہے، فرحت دماغ کے خود دماغ کو وہ فرحت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور اپنے اسلامی بھائیوں سے، دیگر مسلمانوں سے جو ناپسندیدہ بو انسان کے جسم میں پسینے وغیرہ کی وجہ سے آ جاتی ہے، اس سے بچانے کی نیت کرے
تو خوشبو آپ نے لگائی، ایک نیت کر لی کہ میں اتباع سنت کرتا ہوں، ایک نیت۔ دوسرا، آپ تعظیم مسجد اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو نماز کی تعظیم کے لیے، تلاوت کرنے جا رہے ہیں تو تلاوت کی تعظیم، تو یہ دوسری نیت۔ اس طرح فرحت دماغ کو راحت ملے گی۔ اور پھر یہ کہ اسلامی بھائیوں سے، دیگر مسلمانوں سے اپنی ناپسندیدہ بو، کہ اگر خوشبو نہیں لگاتا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بو پسینے وغیرہ کی آئے گی تو وہ انہیں ناگوار گزرے گا، تو اس سے بچانے کے لیے اگر خوشبو لگاتا ہے تو یہ نیتیں بھی کار ثواب ہوگا۔ تو مسجد میں جب نماز کے لیے جائیں تو وہاں اگر یہ نیت کر لیں کہ فیضان سنت کا درس ہوگا، بیٹھ کے درس بھی سنوں گا نماز کے بعد، تو آپ کو علم دین کے لیے چلنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح سے یہ نیت جو جس چیز کی نیت کریں گے اس نیت کا ثواب ملے گا۔ اب مسجد میں آپ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی میں اعتکاف کی نیت کروں گا، نفلی اعتکاف کی، تو اس نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ اب یہ کہ نیتیں کس کام میں کس طرح کی جائیں، اس کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیارا رسالہ مرتب فرمایا ہے، جس میں کم از کم 72 موضوعات پر نیتیں ہیں، 72 کاموں کی مختلف نیتیں بیان کی ہیں اور مختصر۔ تو آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے یہ نیتیں، سو کر اٹھے تو اب دن ظاہر آغاز ہوا آپ کا، تو اس کی نیتیں، پانی پینے کی نیتیں، چائے پینے کی نیتیں، سیڑھیاں چڑھنے اترنے کی نیتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے کاموں کی 72 موضوعات پر 72 ٹاپکس، اس پر امیر اہل سنت نے مختصر نیتیں مرتب کی ہیں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے کو آپ پڑھیں اور جیب میں رکھ لیں، یہ بھی سائز میں بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو آپ وہ نیت کی عادت بنانے کا طریقہ یہ ہے، جس کو امیر علیہ سنت نے ہی بیان کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے، آپ پانی پینے لگے ہیں تو آپ نے فوراً پیالہ اٹھایا اور منہ کو لگا لیا، تو آپ پانی پینے لگے تھوڑا سٹے کریں، رک جائیں، ٹھہریں۔ آپ کیا کریں، آپ دل میں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، میں پانی پینے لگا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیوں گا، بیٹھ کر پیوں گا، پانی کے اندر دیکھ کر پیوں گا، اور 3 گھونٹ میں پیوں گا، اور پانی میں اس لیے پی رہا ہوں کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا۔ تو اس طرح کی نیتیں جب آپ کر کے پیئیں گے تو پانی تو آپ نے پیا، لیکن یہ پانی پینا آپ کے لیے بہت اعتبارات سے کئی طرح سے ثواب کا سبب بن گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے چھوٹے مدنی منع کو پیار کرنا ہے تو اس میں صلہ رحمی کی بھی نیت کرنا ہے۔ تو آپ کا خونی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، خون جوش مارتا ہے، پیار آتا ہے، بچہ اپنا بچہ ہے، ظاہر ہے اس کو پیار نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بھی اس کو پیار کر رہا ہوں کہ یہ صلہ رحمی کی نیت کر لیتا ہوں، اچھے سلوک کی نیت کر لیتا ہوں، تو پیار تو آپ نے کرنا ہی تھا، اس کا دل خوش ہوگا، یہ نیت بھی کر لیجئے۔ تو اس طرح سے آپ نیتیں کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال کچھ یوں ہی سمجھیے کہ ایک جگہ سے کوئی ٹوکن جمع کرائے کہ جناب میں بوڑھا ہوں تو مجھے یہ چیز دی جائے، تو اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہو تو اس کو اتنا مزید ملے گا، اس طرح یہ بھی ہو کہ جناب اگر فلاں ادارے میں تھا تو اس کو اتنا ملے گا، اور جناب یہ بھی ہو کہ اگر اس کی جناب کوئی خاص خدمات ہوں تو اس کو یہ بھی ملے گا۔ تو اب آپ بتائیے، آپ بڑھاپے کا بھی فارم جمع کروائیں گے، آپ سرکاری نوکری کا بھی فارم جمع کروائیں گے، آپ ادارے کا فارم بھی جمع کروائیں گے، ریٹائرمنٹ کا بھی جمع کروائیں گے۔ تو اگر آپ صرف بڑھاپے کا فارم جمع کرواتے تو آپ کو وہ انعام یا چیز ایک ہی ملتی، لیکن جب آپشن آ گیا کہ آپ 6 انداز سے فارم جمع کرائیں گے تو 6 ہی طرح کے آپ کو انعام ملیں گے۔ اب آپ بتائیے کون نادان ہوگا جو 6 کے 6
فارم جمع نہ کروائے۔ بالکل اسی طرح کام ایک ہے، نیتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو نیتیں کرنا مشکل نہیں ہے، نیتیں کرنا بھی آسان ہے، ہمیں کرنا نہیں آتی۔ کرنا سیکھ لیجئے، یہ کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام میں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی اور اس آسان نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا